امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں متفقن علیہ حدیث لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے اپنے بعض صحابہ کی انفرادی طور پر ڈیوٹیاں لگا دیں اور ان کے کام ذمے اور ان کے سپرد کر دیا، جن میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے بچوں اور گھر کی خواتین کا سرپرست اور سربراہ پیچھے چھوڑا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگجو شخص تھے، جنگوں میں جانے والے، مارکوں میں جا کے مار کے سر کرنے والے. حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتخلفونی فی النساء والصبیان، حضور آپ مجھے تبوک پر جاتے ہوئے واپس پیچھے بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ حدیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ ارشاد فرمائی. یہاں یہ سمجھیے یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر روافض اس کا ایک غلط مطلب اور ایک غلط تشریح بیان کر کے وہ اس سے یہ ثابت پھر وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کی بنیاد پہ ثابت ہوا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور وصی تھے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد خلیفہ بلا فصل جو شخصیت بنتے ہیں وہ حضرت علی بنتے ہیں. اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. جبکہ اس حدیث کے اندر تشبیہ موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تشبیہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تشبیہ من کل الوجوہ اور ایک ہوتی ہے تشبیہ من بعض الوجوہ. تشبیہ من کل الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تمام چیزوں میں اس کے مشابہ قرار دینا. اور تشبیہ من بعض الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص جہت سے، کسی خاص اعتبار سے یا بعض چیزوں کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دینا. اس کو کہتے ہیں تشبیہ من بعض الوجوہ. نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہاں حضور نے جنگ تبوک پہ جاتے وقت مولا علی کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت 40 دن کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر فرما دیا. تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو حضور نے اپنے پیچھے سیدنا علی کو اتنے دنوں کے لیے خواتین اور بچوں پر سربراہ اور سرپرست مقرر کیا جتنے دن تک نبی کریم علیہ السلام جنگ میں مصروف رہیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو آ کے باقی معاملہ اور جو نظام تھا سارا انتظام آ کے خود سنبھالا، اور جو ایک مقید اور محدود وقت کے لیے جناب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ نیابت عارضی ختم ہو گئی اور پھر خود جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی منصب پہ آ کے سارا نظام سنبھال لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اے علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے، آج میں تبوک پر جاتے ہوئے تمہیں اپنا نائب پیچھے بنا کے جا رہا ہوں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آ کے سارا نظام سنبھال لیتے ہیں، ایسے ہی میں آ کے باقی نظام سنبھالوں گا. جتنی دیر تک میں تبوک میں مصروف رہوں گا اتنی دیر تک آپ میرے نائب اور میرے خلیفہ رہیں گے. اب دیکھیے ذرا، نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیابت کلی مطلق اور ایک ہوتی ہے نیابت جزئی مقید، یعنی کسی کا نائب ہونا، کسی کا جانشین بننا. مثال کے طور پہ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مسجد کا امام جو کہ کسی جگہ پہ امامت کے لیے خطابت کے لیے مقرر ہو، اگر وہ چند دنوں کے لیے وہاں سے جاتا ہے، وہ اپنا کسی کو نائب چھوڑ جاتا ہے کہ 10 دن کے لیے میں جا رہا ہوں اور 10 دن کے لیے آپ نے میری جگہ پہ نماز پڑھانی ہے، میری جگہ پہ امامت کروانی ہے. اب اس امام صاحب کا جو پیچھے نائب بن کے 10 دن کے لیے نماز پڑھائے گا
وہ اصل امام کا نائب تو ہے، لیکن اس کو نیابت کلی مطلق کے طور پر نہیں دی گئی بلکہ جزئی مقید کے طور پر۔ جزئی مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیابت صرف امامت کی دی گئی، خطابت کی نہیں، صرف امامت کی، اور پھر وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے کہ 10 دن تک آپ نماز پڑھائیں گے، اور 10 دن کے بعد جب امام صاحب واپس آ جائیں گے اور آ کے سارا مسجد کا نظام بھی سنبھالیں گے، اسی طریقے سے وہ نمازیں بھی پڑھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نیابت جزئی مقید، یعنی ایک شعبے کے اندر اور ایک محدود وقت کے لیے نیابت کسی کو دینا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہ جاتے ہوئے یہ جو نیابت اور اپنی جانشینی عطا کی ہے، یہ کلی مطلق کے طور پر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ علی میرے بعد اب آپ ہر چیز میں میرے نائب اور جانشین بن گئے اور میرے بعد علل اطلاق آپ مطلقاً خلیفہ اور نائب ہے، نہیں، بلکہ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو سمجھے کہ اس وقت حاکم بھی تھے، اس وقت سارا نظام بھی ان کے کنٹرول اور ان کے ہاتھ میں تھا، جناب ہارون علیہ السلام ان کے نائب اور ان کے جانشین بنے ہیں، تو وہ ان 40 دنوں کے لیے اور وہ بھی اس نظام کے لیے جو نظام موسیٰ علیہ السلام ان کو دے کے گئے تھے، تو فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے روافض کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کا خلیفہ بلا فصل حضرت علی بنتے ہیں۔ تو جو میری طرف کیجئے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بنتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو اسی طرح حضور کے خلیفہ اور نائب وہ بلا فصل حضرت علی ٹھہرتے ہیں۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں، تشبیہ من بعض الوجوہ ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں کل الوجوہ تشبیہ ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تشبیہ من کل الوجوہ ہے تو پھر سمجھے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، یہاں حضور تو نبی ہیں لیکن حضرت مولا علی نبی، بولے مولا علی نبی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، ماں جائے بھائی ہیں، جبکہ جناب علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بھی حیات رہے اور حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ٹھہرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل یوشع بن نون قرار پائے، اور یہاں سیدنا مولا علی حضور کے ڈائریکٹ خلیفہ بلا فصل قرار نہیں پائے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں اور وہ یہ ساری جو وجوہات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں جو تشبیہ ہے وہ من بعض الوجوہ تشبیہ تھی، وہ اس اعتبار سے تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے پیچھے 40 دن کے لیے اپنا نائب اور اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو یہاں تشبیہ تھی کہ جیسے میں اب جا رہا ہوں تو ایسے ہی ہارون علیہ السلام کو پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اے علی میں آج تمہیں اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نیابت تقسیم فرمائی ہے، یعنی مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ سرپرست اور سربراہ بنایا۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جو نبینا صحابی تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں اپنا نائب بنایا، یعنی مدینہ شریف حضور کے مصلی پہ کھڑا ہو کے صحابہ کو جو پیچھے وہاں قائدین رہ گئے تھے ان کو نماز نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ اب یہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی حضور کے نائب ہیں، لیکن کس کام میں، کس بات میں؟ نماز پڑھانے میں۔ مولا علی حضور کے وہاں نائب تھے کس چیز میں؟ جو حضور نے ان کو گھر کی سرپرستی عطا فرمائی۔ ایک اور صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے پورے مدینہ شریف کا جو ناظم اور کوتوال بنایا، تو یہ حضور نے مختلف ڈیوٹیاں جو ہے وہ تقسیم کر دی تھی۔ وہ تمام صحابہ حضور کے جانشین اور نائب تھے، لیکن جزئی مقید کے اعتبار سے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے 9 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کے امیر الحاج مقرر فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 ہجری کو وہاں صحابہ کو حج کروائیں گے۔ یہاں صدیق اکبر حضور کے نائب اور جانشین تھے، یہ بھی نیابت جزئی مقید تھی،
یہ نیابت کلی مطلق نہیں تھی. لہذا اس حدیث سے روافظ کا مولا علی کے لیے خلافت بلا فصل کا استدلال کرنا وہ درست نہیں ہے. اہل سنت اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں, مولا علی کی عظمت اور شان اس میں بالکل موجود ہے, لیکن جو تشریح اس کی رافضی کرتے ہیں وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہے.